درس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا آپس میں جو کچھ بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ انسان دنیا میں جاہل بھیجا گیا ہے، اس کے پاس کسی بھی طرح علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اللہ ذوالجلال نے اس کو اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے علم اور شعور عطا فرمایا۔ لہذا کوئی بھی ایسی بات جس کا علم یقینی طور پر انسان کے پاس نہیں ہے، انسان یہ تسلیم کرے گا کہ اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر انسان اس میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے اور اپنی خواہشات کو جدھر چاہے موڑ دے اور اپنی مرضی کا کوئی نظریہ بنا کر خواہ وہ اللہ کے علم سے ٹکراتا ہی کیوں نہ ہو، انسان اسے سائنس کا نام دے کر اور جدید دور میں ضرورت کا نام دے کر اسے لوگوں کے سامنے رکھے اور پھر اسی طرح کے جاہل لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اسے سچ جان لیں، تو وہ معاشرہ عقل والوں کا نہیں بلکہ جاہلوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اسی پارے کی پہلی آیت میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے آنے کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا کہ وہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور دیگر معاملات میں بھی جب کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو پھر اپنی عقل کا دین میں استعمال نہیں کرنا۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے میری کہ بندہ عقل استعمال کرے ہی نہ اور جیسے بھی ہو ہر چیز کے پیچھے لگ جائے، بلکہ یہ مراد ہے کہ دینی احکامات کو اپنی عقل کے تابع نہ کرے، بلکہ یاد رکھیں جو حکم اللہ نے دیے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جن سے شریعت نے آپ کو روک دیا ہے، وہ کبھی آپ کو ایمان رکھیں کہ وہ آپ کو اصلی خوشی کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جو کہتا ہے کہ میں حکیم ہوں، میں غلبے والا ہوں، میرے جیسی عظمت کسی کے پاس نہیں ہے، میں بخشنے والا ہوں، رحمت کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، کارساز وہ ہے، تو یاد رکھیں کبھی بھی وہ ہمارے نقصان کا فیصلہ نہیں کرے گا، وہ ہمارے حق میں ہمارے فائدے کی ہی بات کرے گا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے جو بات فرمائی، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو وہ خواہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کا حقیقی حکم، اس کے متعلق حقیقی فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن ہمیں دنیا کے اندر کئی تصویریں ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنی عقلوں کے فیصلے کیے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درمیان جو دیندار لوگ تھے، انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اتنے آگے بڑھ گئے، کیوں اتنے آگے کیوں بڑھے؟ کہ مرضی کے فتوے ملتے تھے۔ مثلا ان کے ہاں کوئی زنا کر لیتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی امیر آدمی زنا کر لیتا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا تو اس پر چٹی ڈال دیتے، اس کو قرضے کے اندر اور اس کے اوپر اتنا بھاری جرمانہ عائد کر دیتے کہ وہ ساری زندگی بیچارہ جرمانے اتارتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سود بھی حرام کیا تھا، چھٹے پارے میں آتا ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کا سود کھانا، سود لینا دینا اور لوگوں کے اموال ناجائز ہڑپ کرنا، اللہ نے اس سے بھی ان کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے سود کو اپنے لیے جائز کر لیا۔ اس کی عام مثال یہ ہے، اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا اور انہوں نے حکم کو بدل ڈالا،
اپنا فائدہ سوچا اور اللہ رب العالمین کی بات کو پس پشت ڈال دیا۔ اسی طرح کے معاملات عیسائیوں نے بھی کیے، اپنے علماء کو خوب ان کی جیبیں گرم کر کے ان سے اپنی مرضی کے فتوے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العالمین شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ کسی کو یہ حق دینا کہ وہ آپ کے دین کا فیصلہ کرے جبکہ اللہ کی کتاب نبی کی سنت اس کے برخلاف موجود ہو، تو گویا آپ نے شرک کا ارتکاب کیا۔ آپ نے دوسری ہستی کو یہ اتھارٹی دے دی کہ وہ آپ کے دین کا فیصلہ کرنے والا ہے، جبکہ حقیقی فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اسی لیے اصول دیا ہے سورۃ النساء میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان کی جو اللہ نے تم پر مقرر کیے ہیں، حکمران بھی، علماء بھی، ان سب کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر حکمرانوں کا، علماء کا اختلاف ہو جائے کسی ایک معاملے میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر دیکھو کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ تو میرا بھائی، دین اسلام میں سلف صالحین کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ فیصلے کا حقیقی اختیار اللہ نے دیا ہوا۔ اور جب اختیار اللہ کے پاس ہو تو پھر اللہ کی رحمت اترتی ہے اس معاشرے پر کہ یہ میرے بندے واقعی مجھے اپنا حاکم جانتے ہیں۔ اور دوسروں کو حاکم بنانے میں، مثال کے طور پر استاد کلاس میں کوئی سوال کرتا ہے، استاد کے ذہن میں جواب ہوتا ہے کہ اس بات کا کیا جواب ہونا چاہیے، شاگرد اسے کوئی بھی جواب دے تو استاد یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ استاد اسے غلط کہہ دیتا ہے، کس کی وجہ سے؟ کہ اس کا اور استاد کا نظریہ مل نہیں رہا۔ یہ ابھی انسانوں کی بات ہے کہ دو انسان آپس میں نظریاتی اعتبار سے بڑے مختلف ہیں، تو تمام انسان، ہر ایک کی خواہشات الگ، ہر ایک کا معبود الگ، ہر ایک اپنی من مرضی کرنا چاہے۔ آپ سوچئے کہ دین کو پھر کھلواڑ نہیں سمجھا جائے گا تو اور کیا کیا جائے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ یہ قرآن جو اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ پہلی قوموں کی پیروی کریں گے، پہلی قوموں کی اتباع کریں گے، اتنی اتباع کریں گے اور اتنے ان جیسے بن جائیں گے کہ جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، ایسے ہی میری امت کے لوگ دوسرے لوگوں کے مشابہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں بھی جا کر گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہ وہاں پر بھی جا گھسیں گے۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اور کون ہو سکتا ہے؟ میری مراد یہود و نصارہ ہی ہیں کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، اور یہی حال ہوا۔ ہم نے زنا کو آسان کر لیا، سود کو آسان کر لیا، ہم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں بندوں کے حکموں کو ماننا شروع کر دیا۔ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ بندے قانون سازی کرتے ہیں، اور اسلام میں اللہ قانون سازی کا حق رکھتا ہے۔ آج کچھ لوگ کسی معاشرے میں 51 لوگ اکٹھے ہو کر کہہ دیں کہ جی سود حلال ہے، جمہوریت کہے گی حلال ہے۔ 49 بندے کہیں کہ حرام ہے، جمہوریت کہے گی نہیں تمہارے پاس ووٹ کم ہے۔ موٹی سی بات ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور چند دن بعد وہی لوگ کہہ دیں کہ نہیں جی سود حرام ہے، 51 لوگ کہہ دیں سود حرام ہے، تو ان کی بات مان نہیں جائے گی۔ جبکہ اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ حکم حقیقی اللہ کے پاس ہے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ کسی بھی چیز کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔
بھائی جب زندگی اللہ نے دی، غلام ہیں ہم اس کے، تو پھر غلام کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے، وہ اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ والا نظام عطا کر دے جو خلافت کے اوپر مبنی ہو، جس میں اللہ کے احکامات کی اتباع ہو۔ پھر آگے فرمایا ذالکم اللہ ربی، جب میرا اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کارساز ہے، وکیل ہے، ولی ہے، دوست ہے، احکامات کا اختیار اس کے پاس ہے، پھر میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاؤں ہی کیوں؟ میرا پکارنا تو بنتا ہے اس کو، تو میں اسی کو ہی پکاروں گا۔ علیہ توکلت، اور بھروسہ بھی میرا اس پر ہے، وہی میرا حقیقی رب ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سجدہ صرف اسی کو ہی کروں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ اس پر ہے، آج نہیں تو کل وہ مجھے ضرور بھی ضرور میرے منہج میں کامیاب کرے گا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ جو انیب کا لفظ ہے یہ محبت کے لیے آتا ہے، توبہ کا معنی بھی پلٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ گناہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن یہ جو انیب کا لفظ ہے اس میں بندہ محبت کے شوق کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معنی دونوں کا ہی رجوع کرنے والا ہے۔ ایک وہ جو تائب ہے، توبہ تائب ہو گیا، تائب مانا رجوع کرنے والا، اللہ نے توبہ کا حکم بھی دیا، لیکن وہ ہے جس میں بندہ گناہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی طرف آتا ہے، وہ ہوتا ہے تائب۔ اور ایک ہوتا ہے منیب، جو عام طور پر ہم نے نام بھی رکھا ہوتا ہے منیب، اس کا معنی بھی پلٹنے والا ہی ہوتا ہے، رجوع کرنے والا، لیکن اس میں اللہ کی محبت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں محبت کے ساتھ اسی کی طرف پلٹ کر آتا ہوں، کیونکہ جب سارے اختیارات اس کے پاس ہیں تو پھر میرا مانگنا بھی اسی سے ہی بنتا ہے۔